اشراق کی نماز کا طریقہ اور فضیلت۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اشراق کی نماز کا طریقہ، وقت اور فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے اشراق کی نماز کی فضیلت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا بہترین وقت تب ہے جب صبح کے وقت سورج ہلکا سا طلوع ہو جاتا ہے یا سورج کی ہلکی سی روشنی آسمان پر چھا جائے تو یہ وقت اشراق کی نماز کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز کی رکعت صرف 2 ہوتی ہیں پر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اس نماز کی پابندی اختیار کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی ضرور پابندی کریں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک غزوہ کی مہم کے لیے بھیجا اور وہ صحابہ بہت ہی جلد کامیاب ہو کر اور بہت سے مال غنیمت کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس پر صحابہ کرام نے تعجب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا لشکر اور بھی کہیں ہوگا جو اتنی جلد کامیاب ہو کر اور مال غنیمت لے کر جلدی لوٹ آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ جلدی واپس آ جائے اور اس سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آیا ہو؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد جائے اور نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کا انتظار کرے اور پھر نماز اشراق کے نفل پڑھے تو وہ شخص بہت جلدی واپس بھی آیا اور بہت سے مال غنیمت بھی لے آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے انسان کو خود کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے دن میں 360 نیکیاں کرنی چاہیے، اور پھر ان نیکیوں کے بارے میں بتایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے اور الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا بھی نیکی ہے، اور نیکی کا حکم دینا بھی نیکی ہے بے شک۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ 2 رکعت نماز بھی کافی ہو سکتی ہے جو اشراق کے وقت ادا کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز 360 نیکیوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کا بتائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔